سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورہ لقمان کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. آپ نے سنا جو اللہ تعالی کی آیتیں نہیں سنتے اور منہ پھیرتے ہیں ان کے لیے آپ نے کہ وہ اللہ کی راہ سے بہکانے بھٹکانے کے لیے لہو، غلط کلام، کھیل کود کی باتیں، ادھر ادھر کی بیس لیس بے بنیاد باتیں، کہانیاں بنائی ہوئی، ایک تو ہوتے ہیں واقعات، وہ کرتے ہیں. ان کے لیے بتایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے منہ پھیریں جیسے اسے سنا ہی نہیں تو ان کے لیے عذاب کا بیان. اور بے شک وہ جو ایمان لائے اچھے کام کیے ان کے لیے چین کے باغ ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے. اللہ کا وعدہ ہے سچا اور وہی عزت اور حکمت والا ہے. اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کر چکا ہوں. فضول گوئی ہمارے ہاں نوجوان ہوں، عورتیں ہوں، بوڑھے، یا آج کل ٹیلی فون کا استعمال، وقت کو ضائع کرنا، وہ باتیں جن سے کچھ حاصل نہیں ان باتوں میں وقت گزارنا، بجائے اس کے کہ سیدھے راستے کی
باتیں کریں، ہدایت کی باتیں کریں، مگر جس کو اوٹ پٹانگ، اول جلول، اول فول اس طرح کہا جاتا ہے، ان باتوں میں وقت گزارتے ہیں۔ آپ نے اس آیت کے شروع میں سنا ہدی ورحمۃ للمحسنین، یہ اللہ کی آیتیں ہدایت ہیں، رحمت ہیں نیکوں کے لیے۔ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، قرآن ہدایت ہے، کوئی شبہ نہیں، مگر کس کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے، نیکوں کے لیے۔ اب یہی قرآن آپ کسی غلط شخص سے پڑھیں گے تو کیا پھر بھی آپ کے لیے ہدایت ہوگا؟ ایک شخص جس کا عقیدہ درست نہیں، وہ غلط ترجمہ کرے، غلط تفسیر کرے تو کیا پھر بھی ہدایت ہوگا؟ نہیں۔ تو قرآن کب رحمت بنے گا؟ جب صحیح استاد سے پڑھیں گے۔ یہی قرآن کوئی قادیانی پڑھائے گا تو کیا پھر بھی، اول تو اس کو پڑھانے کی اجازت نہیں، لیکن وہ پڑھائے گا تو بتائیے ہدایت ہوگا؟ اسی طرح کوئی غلط عقیدے والا، تو ہم نے قرآن کریم اللہ کی آیتیں ہیں حکمت والی، اس رحمت ہے، ہدایت ہے نیکوں کے لیے، تو پڑھنا بھی نیکوں سے ہے۔ غلط استاد سے پڑھنے پر ہمارے لیے وہ رحمت یا ہدایت نہیں ہوگا، کیونکہ وہ غلط پڑھائے گا۔ اور قرآن سے سارے ہدایت حاصل نہیں کرتے، جو غلط ترجمہ کریں، غلط تفسیر کریں، وہ ہدایت نہیں حاصل کرتے۔ قرآن نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اسی سے بہت ہدایت پاتے ہیں۔ تو جو صحیح پڑھیں گے، صحیح استاد سے پڑھیں گے، صحیح ترجمہ کریں گے، صحیح تفسیر، وہی ہدایت پائیں گے۔ ہدایت پر ہونا اللہ کا انعام ہے، مہربانی ہے۔ جس کو ہدایت مل جائے یہ اس پر کرم کی بات ہے۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، حدیث شریف میں بھی ہے، بڑی اچھی آواز ہوتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں، بہت اچھی آواز، بہت اچھا انداز، مگر حدیث نے بتایا کہ وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ کیوں؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، غلط عقیدے ہیں، غلط نظریات ہیں۔ تو ذہن میں رہے، ہر شخص کے لیے ہم ایک بات نہیں کرتے، بلکہ صاف واضح ہے کہ جو ہدایت پائے گا وہی کامیاب ہوگا، بیگانہ ہوگا جو زبان پر قرآن، دل میں نبی کی محبت نہیں، تعظیم نہیں، نبی کا فیضان نہیں، اس کو اس قرآن پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو قرآن پڑھ کر ہدایت نہ پائے، اس کی وجہ جاننی ہوگی کہ وہ صحیح پڑھ رہا ہے، صحیح استاد سے پڑھ رہا ہے، خود عقائد صحیح ہیں، ورنہ اس کا پڑھنا اسے فائدہ نہیں دے گا۔ جو لوگ قرآن پڑھنے سننے سے گھبراتے ہیں، ان کے دلوں میں تقوی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، انہیں خبر دے دی گئی شدید عذاب کی۔ اور جو لوگ
ایمان لاتے ہیں، دل و جان سے مانتے ہیں، ایمان لا کر اچھے کام کرتے ہیں۔ ایمان تصدیق قلبی، اقرار لسانی، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا۔ اگر ایمان نہیں ہے تو آپ کی نیکی عبادت بن سکتی نہیں۔ مہربانی ذہن میں رہے، بہت سے لوگ بظاہر اچھے کام کرتے ہیں، مسلمان نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، مگر اچھے کام کرتے ہیں لوگوں کے فائدے کے لیے۔ وہ عبادت کیوں نہیں بنتے؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ان کو بدل ملے گا اسی دنیا میں، ان کے لیے مزے ہوں گے اسی دنیا میں، آخرت میں صرف اس شخص کا حصہ ہے جو ایمان والا ہے، کیونکہ مدار نجات، بخشش کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ اگر کوئی ایمان والا گناہگار ہوگا، لیکن ہوگا ایمان والا، بالآخر اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اور ایمان والا نہیں ہے مگر اچھے کام کیے ہیں، اس کی بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ آمنو کا لفظ پہلے ہے، عمل الصالحات کا لفظ بعد میں ہے۔ تو بنیاد کیا ہے؟ ایمان، یقین، اللہ کو ماننا، جو چیزیں ضروریات دین ہیں ان کو ماننا، اور شرک سے بچنا۔